پروجیکٹ ہیڈ امجد بخاری ہر کسی کو ہدایات دے رہے تھے. ڈی ایم ڈی پی ٹی وی شاہد محمود ندیم اور ایگزیکٹو پروڈیوسر فرخ بشیر ہال میں موجود اپنی ٹیم سے تمام معاملات ڈسکس کر رہے تھے. جی ایم پی ٹی وی ہوم سید شاکر عزیر اور آئی ٹی ڈائریکٹر فخر حمید بھی ہال میں موجود تھے. مارکیٹنگ سٹاف بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا. اور پھر ایم ڈی پی ٹی وی جناب یوسف بیگ مرزا نے انتظامات کا آخری جائزہ لیا. فنکاروں کی آمد کا سلسلہ شو سے 3 دن پہلے ہی شروع ہو چکا تھا. فنکار پرجوش تھے اور انہیں پرجوش ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اپنی مدر انسٹیٹیوٹ پاکستان ٹیلی ویژن کی 40ویں سالگرہ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے تھے. پی ٹی وی سے پرانی وابستگی رکھنے والے تمام فنکار پروجیکٹ ڈائریکٹر کے ساتھ اپنے اپنے سیگمنٹ کو ڈسکس کر رہے تھے. ہر کوئی اس شو کو کامیاب کرنے کی لگن میں ڈوبا ہوا تھا. چاہے وہ سیٹ ڈیزائنر تھے, چاہے وہ کیمرہ مین تھے, چاہے وہ لائٹ مین تھے, چاہے وہ میک اپ کا ڈپارٹمنٹ تھا, چاہے وہ کریٹیوٹی کا ڈپارٹمنٹ تھا, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کیونکہ ہر کسی کی یہ کوشش تھی کہ شو ایک میگا ہٹ شو بنے. اور پھر شو کا سب سے اہم مرحلہ آن پہنچا اور وہ تھا ریہرسل کا. ناظرین, ریہرسل ایک مشکل اور صبر آزما کام ہے. جتنی اچھی ریہرسل ہوگی اتنی ہی اچھی کارکردگی ہوگی. پی ٹی وی نے رفاقتوں کے 46 برس کی پرفارمنسز کی کوریوگرافی کی ذمہ داری سمراٹ گھرانے کے فنکار پپو سمراٹ کے حوالے کی تھی اور انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو بڑے آسان طریقے سے نبھایا. ایک ایک سٹیپ اور ایک ایک موومنٹ پر کئی بار ریہرسل کی گئی. پپو سمراٹ کی صبر آزمائش ریہرسل کے دوران تمام آرٹسٹ بہت تھک چکے تھے لیکن ان پر ایک ہی دھن سوار تھی اور وہی تھی پی ٹی وی کے اس شو میں کہیں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے. سیٹ پر ابھی کچھ کام باقی تھا مگر اسے ریہرسل کے لیے فنکاروں کے حوالے کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی موومنٹ کا تعین کر سکیں. ریہرسل کے دوران ایک فنکار کے پاؤں میں کیل لگی اور اس کا پاؤں زخمی ہو گیا مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ ریہرسل کے لیے موجود تھا. یہ صرف اور صرف کام سے لگن تھی جو زخموں کی پرواہ نہیں کر رہی تھی. جتنی بھی پرفارمنسز اب تک تیار ہوئی اس میں خاص بات یہ کہ ہر گانے کا اپنا ایک مزاج ہے اور جو اولڈ سانگ ہم نے لیے جس میں فریدہ خانم جی کا گانا ہے, میڈم نور جہاں کا گانا ہے, ناہید اختر صاحبہ کا گانا ہے, رونا لیلا جی کا گانا ہے اور بڑے جو ہمارے لیجنڈس ہیں ان کے گانے, ان کی اپنی ایک فیل ہے, ان کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کوریوگراف کر سکوں کیونکہ جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے وہ شاید میں نہ کر سکوں لیکن میں نے کوشش کی ہے. ناظرین, پرفارمنسز کی تمام ریہرسلز کو ایم ڈی پی ٹی وی جناب یوسف بیگ مرزا نے بنفس نفیس خود آبزرو کیا. آپ کو مونا لیزا کی ریہرسل اور اوریجنل کا فرق کچھ یوں نظر آئے گا. مونا لیزا کے بعد اس شو کی سب سے مشکل پرفارمنس میڈلک تھی مگر فلم سٹار ریشم جیسی منجھی ہوئی پرفارمر اور پپو سمراٹ کی کوریوگرافی نے اس میڈلک کو وہ شکل دی کہ جب یہ پیش ہوا تو اس نے سب کے دل موہ لیے.
میزبانی کے فرائض انجام دینے والے فنکار بھی اپنی اپنی ریہرسل میں مشغول تھے. اس شو کے لیے ڈریسز بابو سے خصوصی طور پر ڈیزائن کروائے گئے تھے. پی ٹی وی کے لیے جب کپڑے ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ہم اپنے کلچر سے باہر تو نہیں جا رہے ہیں یا کوئی ایسا کپڑا ڈیزائن تو نہیں ہو رہا جس سے کوئی ولگیرٹی کا کوئی عنصر ہو یا جس سے کچھ معیوب لگے پہنا ہوا، کیونکہ فیمیلز پہنتی ہیں پرفارم کرتی ہیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگنی چاہیے کہ جو بری لگے. اور پھر شو کا دن آن پہنچا. اسلام آباد نے خوبصورت شام اوڑھ رکھی تھی. کنونشن سینٹر روشنیوں سے سجا ہوا تھا. لان میں ڈھول پارٹیاں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی. انہیں خصوصی طور پر مہمانوں کے استقبال کے لیے بلایا گیا تھا. سالگرہ کی خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے. رات کی دلکش سما میں چمکتی ڈریسز کے ساتھ خوبصورت دھنوں پر رقص کرتے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے یہ فنکار سب کو خوش آمدید کہہ رہے تھے. ان کا والہانہ پن اور جوش پیٹ نہیں تھا. دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں. مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا. فنکار اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مہمان کنونشن سینٹر پہنچ رہے تھے. پی ٹی وی آج اپنے فنکاروں اور ناظرین کے ساتھ مل کر اپنی 40ویں سالگرہ منا رہا تھا. محبتوں، رفاقتوں اور چاہتوں کی تخلیقی سفر کے 40 برس. ان برسوں میں پی ٹی وی ہر پاکستانی گھرانے کا فیملی ممبر بن چکا ہے. ادھر گیٹ پر مہمانوں کا استقبال ہو رہا تھا تو ادھر میک اپ ٹیم حسین چہروں کو مزید حسین بنانے میں مصروف تھی. چمکتے چہروں پر خوشگوار رنگ بکھرتے جا رہے تھے. پرفارمرز کا گروپ دلکش ڈریسز میں ملبوس تیار کھڑا تھا. پی ٹی وی نے اپنی سالگرہ میں شرکت کرنے کے لیے خواتین کرکٹ ٹیم کو خصوصی طور پر بلوایا تھا. آج یہ بھی ہماری خوشی میں شریک تھی. آلپرز ہر جگہ مل جاتا ہے. ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہر موقع پر عید ہو یا تقریب آلپرز ہو. آلپرز ہر جگہ مل جاتا ہے. ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہر موقع پر عید ہو یا تقریب آلپرز ہو تو کیا بات ہے.